پاکستان میں ایک بار پھر صدارتی نظام کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا صدارتی نظام آنے جا رہا ہے۔ پریزیڈنشل نظام میں کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جو اس سے بہتر ہے تو کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ میں بالکل صدارتی نظام کی حامی نہیں ہوں۔ وہ نظام ہونا چاہیے جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو۔ صدارتی نظام لانا اتنا آسان نہیں، آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی، اور آئین میں تبدیلی کوئی ایک جماعت تو کر نہیں سکتی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ پاکستان میں ایک بار پھر صدارتی نظام کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ کون لوگ ہیں جو یہ کمپین کرتے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان کے اندر جو موجودہ نظام ہے یہ مزید نہیں چل پائے گا؟ پنجاب اسمبلی میرے پیچھے عمارت موجود ہے اور اس کے جو اراکین ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے منتخب ہوتے آ رہے ہیں آپ کے اور میرے ووٹ سے، ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا صدارتی نظام آنے جا رہا ہے، اور کیا آ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے کہ نہیں، ان کی رائے آپ کو سناتے ہیں۔ پاکستان میں صدارتی نظام آنے جا رہا ہے، اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ کون لوگ ہیں اور یہ صدارتی نظام آپ اس کے حق میں ہیں، خلاف ہیں، کیا ہے؟ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کے حق میں یا مخالفت کی بات نہیں ہے، کہ جو لوگ جس کے حق میں بات کر رہے ہیں ان کو یا تو سمجھ نہیں ہے اس نظام کو لانے کی، یا ان کو اتنا ادراک نہیں ہے۔ آئین 73 کا پارلیمانی نظام ہے، اس میں پورا نظام چینج ہونا ہے اور وہ تھرو اسمبلیاں ہونا ہے، صوبائی اسمبلیاں، سینیٹ، نیشنل اسمبلی۔ ایسے نہیں ہو سکتا موجودہ صورتحال میں۔ مطلب ہے یہ کسی کی خواہش پہ نہیں ہونا، یہ 2/3 میجارٹی تمام صوبوں سے، تمام الیکٹڈ اسمبلیوں سے ہوگی، تب یہ نظام تبدیل ہوگا۔ آپ اتنے سالوں سے اسمبلی کا حصہ بن رہے ہیں، یہ کتنی مرتبہ آپ نے یہ افواہیں سنی ہیں؟ کتنے کی کب یہ بات ہوئی ہے؟ میں نے جب ہم 85 میں تو ہم نئے تھے، نوجوان بھی تھے، تو جو بھی بات ہوتی تھی اگلی الیکشن ہو رہے ہیں، فلانا نظام آ رہا ہے، ابھی قومی حکومت بن رہی ہے، یہ ہم 85 سے لے کے آج تک سنتے آ رہے ہیں۔ 22 آ گئے، 36 سال ہو گئے ہیں، یہی باتیں ہم سن رہے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو کی جاتی تھیں پھر الیکشن ہوتا تھا، اب جب مدت پوری ہوتی ہے پھر الیکشن ہوگا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بڑے پاورفل لوگ آپ سے ملے ہوں اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہو کہ آپ بھی اس کمپین کا حصہ بنے نا کبھی؟ وقتاً فوقتاً کافی لوگ یہ ڈسکس کرتے رہے، لیکن خواہش بہت ہے لیکن پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ اس نظام کی سپورٹ نہیں ہے۔ آج ووٹنگ ہو تو سعید اکبر نوانی پارلیمانی نظام کے ساتھ کھڑا ہوگا یا صدارتی نظام کے ساتھ؟ ہم تو اسی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں جس نظام کے ساتھ اس اسمبلی میں آیا ہے۔ ڈسکشن کے اندر کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں کتنے سالوں سے لوگوں کو ایک ہی دفعہ پتہ لگے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں نا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر فکر نہیں کرنی چاہیے کہ صدارتی نظام کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ یار ملک کے اندر اور کس قسم کی اسٹریٹجک تبدیلیاں لائی جائیں۔ ڈسکشن بری چیز نہیں ہے، بحث برائے بحث بری ہے، بحث برائے تعمیر اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی نظام ایسا ہے کہ جو بہتر ہے، ہمیں پتہ ہے نا کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر جو پارلیمنٹری نظام ہے وہ دنیا میں رائج اور ون آف دا بیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر پریزیڈنشل نظام میں کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جو اس سے بہتر ہے مثال کے طور پہ، تو کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف پہ لوگوں کا زیادہ شک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت حکومت میں موجود ہیں اور یہ پرفارم نہیں کر پائے، اب یہ کسی اور کے ذریعے کوئی طاقتور لوگ ان کے ساتھ ہیں اور اب یہ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں اور عمران خان کو صدر بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک چھوٹی بات بتاؤں، لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ کی بات کرتے ہیں، وہ کھل کے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جرت پیدا کرو، کھل کے بات کرو کہ کون کیا کرنے کی کوشش کرے۔ آپ تگڑے آدمی ہیں، آپ کر دیتے ہیں، اپوزیشن والے نہیں تگڑے۔ دیکھیں میں تگڑا نہیں ہوں، میں اللہ پاک کو ماننے والا ہوں، جو اس نے کرنا ہے وہی ہونا ہے۔ آخر میں اس ملک کے لیے جو بھی بہتر ہے نا، ہمیں اس کے اوپر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، نہ دماغ بند۔ بس بخاری کا پرسنل ووٹ یا رائے کس کے حق میں؟ صدارتی نظام، پارلیمانی نظام؟ آنیسٹ ٹو گاڈ میرا دماغ ابھی تک، کیونکہ میں نے پوری تفصیل میں پڑھا نہیں ہے کیا نہیں۔ حکومت یا حکم صرف اللہ کے لیے ہے، کہ اللہ کی ذات ہے جو مخلوق کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ انصاف کرتا ہے،
اور برتاؤ کرتا ہے، اور اگر یہ حکومت کسی ایک فرد کے پاس آ جائے تو وہ پھر اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پھر من مانی کرتا ہے اور طاقت کے نشے میں پھر لوگوں پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ یہ خلافت راشدہ ہی تھی کہ جن کے دلوں کے اندر خوف تھا اور وہ فیضان مصطفیٰ تھا کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، ورنہ ایک جگہ پہ طاقت آ جائے۔ اب ممکن نہیں ہے کہ ایک بندے کو طاقت دے دی جائے، پورا پاکستان اس کے ہاتھ میں ہو اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے صدارتی نظام میں؟ بالکل یہی ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہونی چاہیے۔ کل کو خبر آئے کہ صدارتی نظام کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان کو آپ کو ووٹ کرنا پڑے تو آپ کا ووٹ عمران خان کے لیے ہوگا؟ نہیں، میں تو ہمیشہ ووٹ جو ہے وہ انہی کو دیتا ہوں جو کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا، میں دینی آدمی ہوں۔ صدارتی نظام ہے، صدارتی نظام کا اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے، مگر جمہوری طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ پارلیمانی نظام نے سرو نہیں کیا تو لوگ متبادل سسٹم کے اوپر سوچنا شروع کر دیا نا لوگوں نے۔ نہیں، مگر اس میں آپ مجھے یہ بتائیں نا، پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ اگر یہ صدارتی نظام لے کے آتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہوگا؟ اسمبلیاں تو ایسے ہی ہوں گی، اس میں صرف یہی ہوگا نا کہ واحد پاورفل ہوگا، وہ کہے گا مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے صدارتی نظام میں نواز شریف صدر بن جائے؟ نہیں بننے کو تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے سب سے اس وقت اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں اس میں سب سے ٹاپ کے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب ہی ہیں، جن کو سب سے زیادہ پاکستان کے عوام چاہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے آئیں اور دوبارہ اس ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ ہو سکتا ہے عمران خان بن جائے، کیونکہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ عمران خان تو بھول جائے نا، اگلی دفعہ تو ان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ نظام سود مند نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے یہاں پہ جو ہمارا پارلیمانی نظام چل رہا ہے یہ بہتر ہے اور اسی کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے۔ میں بالکل صدارتی نظام کی حامی نہیں ہوں۔ آئی بلیو ان پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی۔ صدارتی نظام ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ ٹرائی کیا ہے اور فیل ہوا ہے۔ سو پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی از واٹ آئی پروموٹ۔ اور یہ حکومت جو ہے یا جو بھی لوگ ہیں وہ اس طرح کے شوشے چھوڑ دیتے ہیں۔ ملک کے لیے سوائے ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی دیٹس اٹ۔ یہ حکومت تو نہیں چھوڑی ہوگی، اس حکومت کو کیا فائدہ ہے؟ اس حکومت میں تو ان کا وزیر اعظم ہے، ان کے وزراء اعلیٰ ہیں، کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حکومت خود فیل ہو گئی ہے اور ان کو روز اپنی معیشت کی تباہی یا جو انہوں نے ابھی دیکھیں لاہور میں دہشت گردی ہوئی ہے اس سے اٹینشن ڈیویٹ کرنے کے لیے یہ خود ہی ایسی شوشے چھوڑتے ہیں۔ اور کوئی ایسی کسی دن حکم آ جائے پارٹی کا کہ جس صدارتی نظام کے حق میں بات کرنی ہے اور نواز شریف صدارتی نظام کے صدر کے امیدوار ہوں گے، پھر ہینا پرویز بٹ کہاں پر کھڑی ہوں گی؟ دیکھیں جہاں تک مجھے پتہ ہے میری پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتی ہے۔ اس طرح کی خبر ہماری پارٹی سے نہیں آ سکتی۔ نواز شریف صاحب ویسے ہمارے قائد ہیں، انشاءاللہ واپس آ کے اگلے پرائم منسٹر ضرور بنیں، صدر نہیں بنے، پرائم منسٹر ضرور بنیں گے۔ نظام تو جو بھی ہو، صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو، وہ نظام ہونا چاہیے جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو۔ تو پریکٹس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پریکٹس کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ صدارتی نظام بھی آ جانا چاہیے، ایک مرتبہ اس کو بھی پریکٹس کر لینا چاہیے کہ اگر یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے تو یہ نظام بھی ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں پہ تو پہلے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ آپ لوگ ہی اس صدارتی نظام کی بحث کے پیچھے ہیں۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان صدر بنے اور پھر بہت پاورفل ہو جائیں۔ نہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے وہ ہو۔ اگر صدارتی نظام بہتر ہے تو صدارتی نظام ہونا چاہیے، اگر پارلیمانی نظام زیادہ بہتر ہے تو پارلیمانی نظام ہونا چاہیے۔ پاکستان میں جب بھی اس طرح کی کوئی کمزور حکومت بٹھائی جاتی ہے، اس کو سلیکٹ کر کے بٹھایا جاتا ہے تو اس کا الٹیمیٹلی مطلب تو جمہوریت کو ڈی ریل کرنا ہی ہوتا ہے۔ مگر صدارتی نظام لانا اتنا آسان نہیں۔ آپ کو آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی اور آئین میں تبدیلی آپ کوئی ایک جماعت تو کر نہیں سکتی، تو ظاہر سی بات ہے سوچنا چاہیے ان کو۔ یہ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ مشکل، ناممکن کی حد تک مشکل ہے، ورنہ جتنے ملک ہمارا پہلے تباہیاں دیکھ چکا ہے کیا وہ ایک اور تباہی دیکھ سکتا ہے؟ آپ یعنی کہ اس کے حق میں کبھی بھی نہیں؟ ابھی بھی نہیں۔ جہاں تک اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے، میں بڑے اس سے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمانی نظام میں کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سربراہ کو، اور آج جیسے عمران خان صاحب سربراہ ہیں تو ان کے لیے
بلیک میلنگ کرنے والے اور بڑے وہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر دوسرا ان کو جب اتھارٹی ملے گی، وہ صدارتی نظام میں اچھی اتھارٹی مل سکتی ہے اور وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. 5 سال وہ ڈیلیور کریں، کوئی بھی صدر بنے، اگر وہ ڈیلیور کرتا ہے تو اگلی دفعہ اس کو موقع مل جائے گا، ادروائز اس کو اٹھا کے باہر پھینک. اگر آپ کو ووٹ ڈالنا پڑے تو آپ صدارتی نظام کے حق میں ووٹ ڈالیں؟ میں ایز اے ایم پی اے بھی ووٹ ڈالوں گا، میں ایز اے شہری بھی ووٹ ڈالوں گا. بہت شکریہ آپ کا.